السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ عبداللہ بن عباس کو ان کے والد نے 3 نصیحتیں کی تھیں، جن میں ایک ان کو سچ بولنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ ان سے نصیحت کی تھی کہ کسی کا کبھی بھی امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ مجلس کے آداب ہیں، یہ مجلس کی امانت ہے، کیونکہ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی غیبت کریں گے اور کسی کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو نیچے نہ کریں، اور یہی خاصیت تھی عبداللہ بن عباس میں۔ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں ان کو حج کا متولی بنا کر بھیجا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ حج کے متولی بنا کے بھیجا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ بن عباس کو۔ انہوں نے سورہ نور کی اتنی خوبصورت تفسیر کی کہ لوگ سن کر بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ اگر ان کی تفسیر فارس اور روم والے سن لیں تو سب لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج پر گئے تو اس وقت حج پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے ارد گرد اپنے کارندے تھے، لیکن عبداللہ بن عباس کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ یعنی آپ کی جو شان اور عظمت اور جو مقام تھا وہ اس وقت کسی کا نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرت علی کی طرفداری بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ ان کے گروپ میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے گروپ میں شامل نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں شامل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے، جو حق پہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو خارجیوں کے پاس بھیجا گیا کسی فیصلے کے لیے، تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ 20,000 خارجی جو ہیں اپنے برے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام میں واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، آپ نے مجھے فرمایا، اے صاحبزادے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اور وہ کیا باتیں تھیں؟ کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور اس بات کو جان لو کہ اگر تم مخلوق میں کوئی بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ حجاز واپس آ گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگے، اور پھر وہاں سے طائف کی جانب چلے گئے اور ساری زندگی وہیں پر رہے۔ 71 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو ایک نفع بخش علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا نفع بخش علم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صلاحیت عطا کرے کہ ہم اپنے استادوں کی اور بڑوں کی عزت کریں، اور ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں،